अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं बाखबर सुबह। मैं हूं फैसल अब्बासी। इस उम्मीद और यकीन के साथ कि ये सुबह तमाम इंसानों के लिए सलामती का पैगाम लेकर आई है। आपकी सुबह को, आपके दिन को बाखबर बनाने के लिए हम हाजिर हैं। मेरे साथ स्टूडियो में तशरीफ़ रखते हैं सीनियर सहाफ़ी, सीनियर तज्ज़ियाकार इकराम होती साहब। होती साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। उनके साथ ही साथ तशरीफ़ फरमा है सीनियर कॉरेस्पॉन्डेंट 92 न्यूज़ तज्ज़ियाकार सुहेल इकबाल भट्टी साहब। भट्टी साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया। कराची से हमें ज्वाइन करेंगे अमीन शाह, उनसे भी हम जानने की कोशिश करेंगे। आज के प्रोग्राम में हम कुछ तज़किरा करेंगे 3 साल से बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की रकूम बगैर सर्वे के तकसीम की जा रही हैं। वजह क्या है, ये सर्वे क्यों नहीं किया गया और इसके लिए फंड्स किसने देने हैं। इसके साथ साथ कुछ बात हम करेंगे इमरान खान के वज़ीर आज़म बनने के बाद सरकारी इदारों के सरबराहान की तब्दीली पर गौर शुरू हो गया है। बिलखुसूस वज़ारत ख़ज़ाना और दीगर इदारों के सरबराहान को अब तब्दील किया जाएगा और इस तब्दीली के दौरान इमरान खान की हुकूमत के लिए चैलेंजेस क्या हो सकते हैं, ये हम भट्टी साहब से जानने की कोशिश करेंगे। सिंध की नौमुंतखब हुकूमत ने अब एहतसाब का और करप्शन के खिलाफ जो उनका जंग का सिलसिला है उसको लेकर अब शिकंजा कसने की तैयारी कर ली है और इसी सिलसिले में जो साबिक वज़ीर आला हैं अरबाब गुलाम रहीम, उनके खिलाफ सबसे पहले कार्रवाइयाँ की जाएंगी। इससे मुतालिक हम अमीन शाह से जानेंगे। तबाह हाल PIA को माली खसारे से निकालने वाले अफसरान के खिलाफ उनके CEO की कार्रवाइयाँ, और बहुत से अफसरान ऐसे हैं जिनको उनके ओहदों से हटा दिया गया है। अंदर की कहानी भट्टी साहब हमें बताएंगे। इसके साथ साथ सार्फिन से बिजली सरचार्ज की वसूली, और ये तरक्याती सरचार्ज भी नहीं है, ये कौन सा सरचार्ज है, किस मद में ये पैसे पाकिस्तान के अवाम से लिए जा रहे हैं, इकराम होती साहब से हम जानने की कोशिश करेंगे। और एक अच्छी खबर है, मुल्क की तारीख में पहली मरतबा ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ को वोट डालने का हक मिल गया है। ये हक कैसे मिला है, इसके लिए अदालतों ने क्या फ़ैसला दिया, इलेक्शन कमीशन ने क्या किया, और इसके लिए कानूनी जो जंग थी वो किसने लड़ी, ये भी हम भट्टी साहब से जानने की कोशिश करेंगे। लेकिन सबसे पहले भट्टी साहब, मैं आपकी तरफ आऊँगा। हुकूमत बन चुकी है, इमरान खान साहब पहला खिताब भी कर चुके हैं। इदारों के सरबराहान की तब्दीली, इससे पहले तो एक टर्म, बल्कि आप ही उसके मौजूद हैं, मनपसंद अफराद की भरमार थी। इमरान खान साहब, कुछ चैलेंजेस क्या हैं और सबसे पहले कौन से इदारे हैं जिनमें तब्दीली लाई जाएगी? फैसल, देखिए, इमरान खान साहब को और उनकी kabina को चैलेंजेस तो बेपनाह चैलेंजेस का सामना करना पड़ा, और उन्हें इमरान खान साहब ने वज़ारत उज़्मा का कलमदान संभालने के बाद जो उन्होंने कौम के साथ पहले वादा किया था और गुज़श्ता रोज़ जिस अज़्म को उन्होंने इयादा किया, उसके अंदर बहुत वाज़ेह और सबसे जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो करप्ट अनासिर के ख़िलाफ़ कार्रवाई, उनके खिलाफ उन्होंने जंग का ऐलान किया कि उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। क्योंकि जो आपने बेहतरी का सफ़र शुरू करना है, जब तक ऐसे अनासिर का आप रास्ता नहीं रोकेंगे, आप बेहतरी का सफ़र शुरू नहीं कर सकते। इस सिलसिले की लाजिम है कि जिन इदारों के अंदर जिन इदारों की परफॉर्मेंस आपने बेहतर करनी है, उन इदारों की सरबराहान, बेशतर इदारे ऐसे जहाँ पर एडहॉकिज़म की बुनियाद के ऊपर सरबराहान का तकर्रुर किया गया, वो अभी भी मौजूद हैं, उनको तब्दील करना है। और उसके कुछ अफसरान, कुछ इदारे ऐसे हैं जिनके सरबराहान से मुतल्लिक बहुत सी ऑलरेडी इंक्वायरीज चल रही हैं, तो उनके पास एक वाज़ेह तौर के ऊपर उनके पास एक स्पेस मौजूद है कि वो अपने उस कानून के अंदर रहते हुए उन सरबराहान की तब्दीली का आगाज़ करें। इस सिलसिले के अंदर वज़ारत ख़ज़ाना, वज़ारत सनअत व पैदावार, वज़ारत तजारत, वज़ारत तवानाई समेत जितने इदारे वज़ारतें उनसे मातहत जो इदारे हैं, जहाँ पर जिन सरबराहान की कारकर्दगी रिपोर्ट्स और जिनको तब्दील करना है, और उसके साथ साथ उनकी तब्दीली से मुतल्लिक़ कवानीन का जायज़ा लेने का अमल शुरू कर दिया गया है। अगर हम सीधा बात करें तो इसके अंदर हम बात करें तो FBR, इसके सरबराह की तब्दीली नागुज़ीर है, उसके ऊपर काम जारी है, और असद उमर साहब काफ़ी ज़्यादा इस सिलसिले के अंदर अपना होमवर्क मुकम्मल कर चुके हैं। उसके बाद नेपरा के हवाले से बहुत तहफ़्फ़ुज़ात पाए जाते हैं। इसी के साथ PIA, पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन, इसके साथ आगे चल के हम एक स्टोरी भी करेंगे कि उसके सरबराह की तब्दीली नागुज़ीर क्यों हो चुकी है। और उसके साथ यूटिलिटी स्टोर्स कॉरपोरेशन, उसके साथ बिजली की तकसीम कार कंपनियाँ, उसके साथ वज़ारत तिजारत और सनअत पैदावार के मातहत इदारे, तो तमाम इदारों के जो वज़ारतें हैं उनसे ये रिपोर्ट्स मांगी गई हैं, जिसकी बुनियाद के ऊपर फैसला किया जाएगा। इस वक्त जो चैलेंज है वो एक बड़ा चैलेंज ये है कि कुछ इदारों के सरबराहान ऐसे मौजूद हैं जिनको उस मुतलका इदारे का कानून या उसका आइन उनको तब्दील करने की राह में रुकावट है, तो वहाँ पर उनको वज़ारत कानून की मदद हासिल करना पड़ेगी। फॉर एग्जाम्पल, हम नेपरा की बात करते हैं, नेपरा एक्ट के मुताबिक उसके चेयरमैन की अपॉइंटमेंट की जाती है, उसको मुकर्रर वक्त से आप नहीं हटा सकते, अगरचे कि उसके ऊपर या तो उसके ऊपर कोई करप्शन के संगीन इल्जामात हो, मिसकंडक्ट हो, तो फिर आपको फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन के अंदर आपको जाकर रेफरेंस दायर करना पड़ता है, और उस रेफरेंस की बुनियाद के ऊपर आप किसी रेगुलेटर के सरबराह को हटा सकते हैं। दूसरा, कुछ ऐसे इदारे हैं जिसमें हमने बिजली की तकसीम कार कंपनियों की बात की, यूटिलिटी स्टोर्स कॉरपोरेशन की बात की, ये ऐसे कुछ इदारे हैं जहाँ पर
एडहॉकिज्म की बुनियाद के ऊपर सरबराहान मौजूद हैं, तो उन्हें गवर्नमेंट बासानी किसी भी वक्त हटा सकती है, उनको तब्दील करने के अंदर कोई रुकावट नहीं है। उसके साथ आजकल जो सबसे ज्यादा चर्चा है वो चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड नजम सेठी साहब का है। आपको पता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की उनके साथ एक वैसे भी एक उनका साथ एक बड़ा गर्म महाज रहा है, 35 पंक्चर की एक बड़ा मशहूर एक अफसाना भी रहा है। तो इस हवाले से भी काफी तैयारी की जा रही है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के अंदर तब्दीली लाई जाए। वजारत बैनुल सूबाई राब्ता ने इस हवाले से कुछ वर्किंग की, जो कि उन्होंने रिपोर्ट पेश करनी है वज़ीर-ए-आज़म को, लेकिन उसके अंदर जब हम पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के सरबराह यानी चेयरमैन नजम सेठी साहब की तब्दीली की बात करें तो वो कुछ आसान काम दिखाई नहीं देता। उसकी वजह क्या है? पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का आइन, जिसकी सेक्शन 38 बहुत वाज़ेह है, उसके अंदर चेयरमैन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को रिमूव करने के लिए 5 कंडीशंस हैं। उनमें से फॉर एग्जाम्पल पहली कंडीशन है कि उसके ऊपर माली बेज़ाब्तगी का इल्जाम हो या कमीशन के अंदर संगीन माली बेज़ाब्तगी हो रही हो और चेयरमैन उनको रोकने में नाकाम रहा हो। दूसरी कंडीशन है वो बोर्ड के फंक्शंस को एफिशिएंटली ना चला पा रहे हो। तीसरी कंडीशन है कि बोर्ड के अमूर को चलाने में वो नाकाम हो चुके हों और उसकी माली जरूरियात भी पूरी ना कर पा रहे हो, और उसके साथ बोर्ड के मफादात के मुनाफी काम कर रहे हो, इख्तियारात का गलत इस्तेमाल कर रहे हो। और अगर ये तमाम इसमें से 5 कंडीशंस हों तो फिर आप बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में आप जाएंगे और उसके अंदर वहां पे आपने 8 वोट हासिल करने हैं, जिनका उन तमाम 8 वोट हासिल करना वज़ारत बैनुल सूबाई राब्ता कमेटी के डायरेक्टर्स की सवाबदीद है और ये काफी बड़ा चैलेंज होगा। और उसके साथ जहां डायरेक्टर्स लगाए हुए किसके हैं, किसके मनपसंद है, वो एक आइन के तहत है। और लास्ट पॉइंट जो उसके अंदर इंपॉर्टेंट है कि जहां पर जो इसके कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर मौजूद है सेक्शन 38 के मुताबिक नजम सेठी साहब ने उसकी बोर्ड की जो रेवेन्यू में इजाफा किया, PSL का इनेकाद करवाया, उनकी परफॉर्मेंस भी ठीक है, लेकिन गवर्नमेंट कमिटेड होगी कि उन्होंने उसको तब्दील करना है। तो ये एक बहुत बड़ा चैलेंज होगा इमरान खान साहब की गवर्नमेंट के लिए कि वो PCB के आइन के मुताबिक उस लेजिटिमेट तरीके के साथ किस तरीके के साथ उनको रिमूव करते हैं। ये एक बात आपने की, ये जो कुछ अदारे हैं जिनके सरबराहान को बगैर किसी कार्रवाई के नहीं हटाया जा सकता। अब ये जो अफसरान हैं वो मुल्क से तो बड़े नहीं है ना, उनको चाहिए कि रजाकाराना तौर पर पीछे हट जाए। ये बहुत इमरान खान को एक क्लीन बिगिनिंग देनी चाहिए। इमरान खान को क्लीन बिगिनिंग देने के रास्ते में अगर रुकावटें डाली जाएंगी तो इमरान खान को एक बहाना मिल जाएगा कि भाई देखो इन्होंने ऐसे कवानीन बना रखे हैं। नो, कोई बहाना नहीं मिलना चाहिए नई हुकूमत को। उनको एक क्लीन बिगिनिंग देने के लिए 5-6 बड़े बंदे जो हैं, और नजम सेठी को तो मैं अभी से कहता हूँ कि भाई साहब जाएं, बस घर जाएं, छोड़ दें आप उसको बिगिनिंग। एक सेकंड, आप उनको बिगिनिंग करने दें। देखें, जो आपने अदारे गिनवाए इसमें एक सबसे बड़ा अदारा है और उसको इमरान खान ने ना अपनी तकरीर में छेड़ा और ना ही इस कोई सामने आ रही है वो बात ये है, पब्लिक फाइनेंस एक चीज़ होती है, ये जो है डेवलपमेंट का जो है ये अदारा, इसके साथ ही अगर जो PSDP पाकिस्तान सोशल सेक्टर डेवलपमेंट और प्राइवेट सेक्टर डेवलपमेंट और पब्लिक सेक्टर डेवलपमेंट को देखता है, वजारत ख़जाना, वजारत तिजारत, FBR का सिर्फ नाम लिया उन्होंने रात को, उसके साथ ही वजारत सनत। अब ये सारे अदारों को मरबूत तौर पे उनसे बंदे हटाने हैं। और अगर उनमें से फर्ज किया SCCP का जो सरबराह है वो अगर बैठा है, कहता है कि मेरी तो टर्म एंड कंडीशंस ये हैं कि मैं तो बैठा रहूंगा जब तक मेरा बोर्ड मुझे नहीं हटाएगा, तो वो भी गलत है। इन सब अदारों के सरबराहान को पीछे हटके, बल्कि अभी से अपनी तरफ से एक कागज हर एक को दे देना चाहिए कि आप फ्री हैं, आप जिसको लगाना चाहते हैं लगाएं, और यही सबसे अच्छी बिगिनिंग हो। बिल्कुल सही। भट्टी साहब, शॉर्टली जरा हमने देखा ज़का अशरफ और नजम सेठी साहब के दरमियान म्यूजिकल चेयर बनी रही ये चेयरमैनशिप। फिर अब जो नजम सेठी और इमरान खान के पुराने सिलसिले हैं, पुरानी जो उनकी मुखालिफतें भी हैं, दूसरी जानिब नजम सेठी साहब की परफॉर्मेंस है, आइन नजम सेठी को सिक्योर कर रहा है। अल्टीमेटली आप क्या समझते हैं, आपकी तजवीज़ क्या है? देखिए, आइन सिक्योर करे होती साहब की तजवीज़ है। इमरान खान साहब एक नए पाकिस्तान की जानिब कदम बढ़ा रहे हैं, उन्हें अपनी काबिल एतमाद टीम चाहिए। अगर वो विद इन इमरान साहब का ज़ाती उनके साथ इख्तलाफात अपनी जगह पर मौजूद, उन्हें देखना चाहिए, उस रिपोर्ट के मुताबिक उनके साथ मीटिंग करनी चाहिए। अगर आपका वो एतमाद के साथ आगे बढ़ सकते हैं, इमरान खान साहब के माइंड के अंदर बाकी इदारों के साथ साथ PCB को अगर आगे ले जाने का प्लान है, उस प्लान में अगर वो आपका साथ दे सकते हैं तो उनको कंटिन्यू करवाना चाहिए। अगर वो आपका साथ नहीं दे सकते, वो उसमें रुकावट बनते हैं, तो फिर म्यूचुअली बजाय इससे कि मामला अदालतों तक पहुंचे और खराबी हो, तो आप म्यूचुअली अंडरस्टैंडिंग के तहत आपको उसको म्यूजिकल चेयर वाला सीन रिवाइव नहीं होना यकीनी तौर पर, जो इससे पहले होता रहा है।
ہوتی صاحب سینٹ کے اندر ایک کمیٹی بنائی گئی پہلی بار کے جو سرکولر ڈیٹ گردشی قرضے کو دیکھے گی. آئی تھنک شبلی فراز صاحب اس کے جو ہیں وہ چیئرمین تھے. اب اس کمیٹی نے کیا کچھ کیا ہے, اس کو رپورٹ کیا دی جائے گی؟ دوسرا آپ نے اس میں لکھا ہے کہ 1100 ارب روپے ایف بی آر جو ہے وہ 25% ٹیکس صرف بجلی کے بلوں سے وصول کر رہا ہے. 1100 ارب روپے سرکولر ڈیٹ بھی ہے, یہ مماثلت کیا ہے؟ دیکھیں جو بجلی ہے, رات کو عمران خان نے بجلی کا ذکر نہیں کیا, حالانکہ روزانہ سب سے بڑی کرپشن روزانہ یہاں ہو رہی ہے. وہ کیسے ہو رہی ہے؟ وہ ایسے ہو رہی ہے کہ 3 چیزیں تو عوام کے کو بلوں میں ڈال کے دی جا رہی ہیں. ایک کہ ان کے جو ٹیکس ہیں جو ایف بی آر کو انہوں نے دینے ہیں, حالانکہ وہ پرائیویٹ کمپنیاں ہیں, ان سے, اور پھر جو ڈسکوز ہیں, ڈسکوز کے ٹیکس ہیں وہ بڑے کر کے ایف بی آر لے رہی ہے, ان کے اکاؤنٹس میں سے لے رہی ہے. لہٰذا ان کو یہ پرابلم ہے کہ وہ لوگ اب جو ٹیکس دے رہے ہیں اس کی شرح بھی بہت زیادہ ہے. اور اس کے علاوہ یعنی یہ شرح عمران خان کو کم کرنی ہوگی اگر بجلی کے بلوں کو مناسب کرنا ہے. دوسرا, ان سے سرچارج لیا جا رہا ہے جو کہ 7 سے 10% ہے. اب 7 سے 10% مطلب ہے کہ اگر 10% ہے تو 100 میں 10 روپے تو سرچارج آ گیا. اگر 1000 روپے بل ہے تو 100 روپے آ گئے, 10,000 روپے بل ہے تو 1000 روپے آ گیا. اور اگر چھوٹی صنعت ہے تو وہ تو نہیں چل سکتی, تو وہ تو بجلی چوری کرے گی. تو اس طرح کے جو ظالمانہ قسم کے کام ہیں وہ بجلی میں ہے کہ بلوں میں ہیں. پھر اس کے علاوہ جو ہے وہ ہے کہ 150 ارب روپے کی بجلی چوری ہو رہی ہے. سرکولر ڈیٹ جو ہے وہ 1100 روپے کراس کر رہا ہے. 150 ارب روپے ماہانہ یا سالانہ؟ 150 ارب روپے کی ماہانہ بجلی چوری ہو رہی ہے. اچھا, 150 ارب روپے کی. اس کے علاوہ جو جتنے بھی غیر ترقیاتی اخراجات ہیں وہ تو منع ہیں, اس پہ تو آپ نے سرچارج نہیں لے سکتے. سرچارج کا مطلب کیا ہے؟ یہ ڈیولپمنٹ پہ ہوتا ہے. بھٹی صاحب آپ کی توجہ چاہیے, سرچارج ڈیولپمنٹ پہ ہوتا ہے. جو گیس میں ہے ڈیولپمنٹ سرچارج وہ بھی ڈیولپمنٹ کے لیے ہے نا. ایگزیکٹلی. جب ڈیولپمنٹ آپ کرتے ہی نہیں ہیں, کتنے عرصے سے ڈیولپمنٹ نہیں ہوئی بھائی؟ بجلی کی تاروں میں کیا ڈیولپمنٹ ہوئی؟ سے نہیں ہوئی جی. بجلی کی تاروں میں کیا ڈیولپمنٹ ہوئی؟ ٹرانسفارمرز میں کیا ڈیولپمنٹ ہوئی؟ گرڈ سٹیشنز میں کیا ڈیولپمنٹ ہوئی؟ اسی کی وجہ سے تو بجلی جا نہیں پا رہی. اسی کی وجہ سے تو 22,000 میگا واٹ بجلی ہونے کے باوجود پاکستان میں لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے. تو اس ڈیولپمنٹ کے نہ ہوتے ہوئے آپ ڈیولپمنٹ سرچارج کیسے لے رہے ہیں؟ یہ ایک کرائم ہے اور یہ سٹیٹ کر رہی ہے اگینسٹ پبلک. اس سرچارج کو روکنا ہے. اس سارے معاملے پر ایک پوری رپورٹ جو سرکولر ڈیٹ کی کمیٹی ہے, گردشی قرضے کی کمیٹی, شبلی فراز کے تحت, انہوں نے پچھلی میٹنگ میں یہ کہا ہے کہ یہ تقریباً ہماری آخری میٹنگ ہوگی اور اگلی میٹنگ میں ہم اپنی رپورٹ تیار کر کے دیں گے. اب یہ کمیٹی ختم ہونے والی ہے, یہ اپنی رپورٹ تیار کرے گی. یہ پاکستان کی تاریخ میں بہت بڑی رپورٹ ہوگی. یاد رکھیں کہ 22,000 میگا واٹ بجلی کے اندر جو خرابیاں ہیں اس پہ رپورٹ ہوگی. عوام کو بلوں میں کتنا پیسہ جا رہا ہے, عوام کو بجلی کتنی کم مل رہی ہے اور کیوں کم مل رہی ہے, اور عوام کے بلوں میں زیادہ پیسے کیوں جا رہے ہیں, ان سب پہ یہ رپورٹ ہوگی. اب جب ان پہ سب پہ یہ رپورٹ ہوگی تو ادارے جو غلط کام کر رہے ہیں, مثلا ڈسکوز کیا غلط کام کر رہی ہیں؟ ڈسکوز بجلی چوری کروا رہی ہیں. وہ بل ٹھوکتا کس کو ہے؟ غریب آدمی کو. اور چوری کون کرتا ہے؟ وہ جو درمیانہ درجے کی صنعت رکھتا ہے, اور وہ گلوں محلوں میں, اور ان کو پکڑا بھی نہیں جا سکتا. کنڈے ڈال کے وہ کرتے ہیں اور میٹرز کو ٹیمپر کر کے وہ کرتے ہیں. یہ سارے کے لیے ایک تجویز آئے گی. پاکستان کی تاریخ میں اتنی بڑی ادارتی اصلاح کی تجویز نہیں آئی. میں شبلی فراز کو سلام پیش کرتا ہوں. میں شبلی فراز کی سیاسی طرز سے میں بالکل متفق نہیں ہوں, لیکن جو اس نے کام کیا ہے وہ میں نے کبھی کسی کو کرتے نہیں دیکھا پوری ہسٹری میں. جی, اس رپورٹ کے آنے کے بعد عمران خان کا ایک فرض بنتا ہے کہ وہ جو رات کو ایجنڈا بیان کر رہے تھے اس ایجنڈے کو رکھیں, لیکن سب سے پہلے یہ کام کریں. یہ عوام کو ڈائریکٹ بجلی لگ رہی ہے اور اس سے بچانا چاہیے. بھٹی صاحب آپ سے میں جاننا چاہوں گا, پہلی بات تو یہ کہ ستم ظریفی آپ کے ایوان بالا میں ایک کمیٹی جس کا نام کمیٹی برائے گردشی قرضہ, دوسرا پاور جنریشن, پھر اس کے بعد اس کی جو ڈیولپمنٹ ہے اس کی بات کی گئی ہے. بجلی اگر ہے لیکن 12 روپے فی یونٹ اوسطاً بجلی آپ کو پڑ رہی ہے, بجلی کی جو پیداوار ہے, جو پروڈکٹیوٹی ہے, اس کی کاسٹ کو کم کرنے کی ضرورت نہیں ہے اس کے ساتھ ساتھ سرچارجز اور ٹیکس کے علاوہ؟ فیصل, پہلی بات تو یہ جو ہم سسٹم کے اپگریڈیشن کی بات کی, گزشتہ رات جب وزیراعظم عمران خان صاحب قوم سے خطاب کر رہے تھے, اسلام آباد شہر کے اندر بجلی کی بدترین لوڈ شیڈنگ کا سلسلہ جاری تھا. 1.5 گھنٹے کے دوران
4 مرتبہ بجلی گئی, لوگ مطلب بے شمار لوگ جو ان کا خطاب سننا چاہتے نہیں سن پائے. تو وابڈا نے دستک دی عمران خان صاحب کو کہ آپ اپنی تقریر کے اندر بجلی کے شعبے پر بات نہیں کر رہے, اس کو اپنے فرسٹ پریورٹی میں رکھیے. وزارت توانائی جس کے اندر پاور ڈویژن اور پیٹرولیم ڈویژن موجود ہے, اس کے اندر بہتری لائے بغیر پاکستان کے اندر معیشت کی خوشحالی کا اور عوام کو ترقی کا جو خواب دکھایا گیا ہے وہ آپ کبھی شرمندہ تعبیر نہیں کر سکتے. اس شعبے کے اوپر خصوصی توجہ دینے کی ضرورت ہے. 28,000 میگا واٹ ہماری صلاحیت ہے. عوام سے 28,000 میگا واٹ کے پاور پلانٹس کا کرایہ جسے ہم کیپیسٹی پیمنٹ بولتے ہیں اس کی وصولی کا سلسلہ جاری ہے. بجلی 20 سے 21 ہزار میگا واٹ سے زیادہ پیدا نہیں ہو پا رہی. مہنگی ترین بجلی آپ پیدا کر رہے ہیں. RLG کے پاور پلانٹس لگائیں آپ نے, فرنس آئل کے مقابلے میں 3 روپے فی یونٹ سستی بجلی آپ پیدا کر سکتے ہیں, لیکن آپ نہیں کر پا رہے چونکہ فرنس آئل لابی دوبارہ متحرک گیا. فرنس آئل آپ نے امپورٹ شروع کر دی ہے. بجلی کی پیداواری لاگت کم کرنا ہوگی, چوری کمی کم کرنا ہوگی اور سسٹم کو اپ گریڈ کرنا ہوگا. جب تک یہ چیزیں ہم نہیں کریں گے ہمارا جو ماہانہ اور سالانہ نقصان ہے 150 سے 200 ارب روپے کا وہ ختم نہیں ہوگا اور معاشیت یوں ہی گردشی کرجے کے شکنجے کے اندر جکڑی رہے گی. اچھا, ہوتی صاحب نے بڑی خوبصورت بات کی کہ سرچارج تب ہوتا ہے جب ڈیولپمنٹ ہو. پاور جنریشن پہ پچھلی حکومت نے توجہ دی, بجلی مہنگی صحیح لیکن کچھ بہتری آ گئی آپ کے نیشنل گریڈ میں. یہ ڈیولپمنٹ کے لیے کتنا ٹائم ہمیں چاہیے ہوگا, کتنا پیسہ چاہیے ہوگا؟ بریک کا کہا جا رہا ہے, بریک کے بعد جب لوٹ کر آتے ہیں تو یہیں سے گفتگو کا سلسلہ شروع کرتے ہیں. بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہیں گے. بریک سے پہلے ہم بات کر رہے تھے صارفین سے بجلی سرچارج پر وصولی کی. ہوتی صاحب, کتنا ٹائم چاہیے بجلی کے شعبے میں ڈیولپمنٹ کے لیے؟ جی, رات کو عمران خان صاحب نے ایک قوم سے ایک درخواست کی تھی کہ میں کرپشن کے پیچھے جاؤں گا اور یہ لوگ میرے خلاف احتجاج کریں گے, آپ نے میرا ساتھ دینا ہے. یہ بہت اہم بات تھی. انہوں نے کہا کہ میں نے وزارت داخلہ بھی اپنے پاس اسی لیے رکھی ہوئی ہے. بھائی آپ کو سب سے بڑا کام جو کرنا ہے کہ سب سے پہلے ایک انکوائری لانچ کریں کہ یہ جو سرچارج ہے جو کہ جس پہ ڈیولپمنٹ نہیں ہوئی اور اب آپ قرضہ لے کے ڈیولپمنٹ کر رہے ہیں اور ایشین ڈیولپمنٹ بینک نے انکار بھی کر دیا قرضہ دینے سے, اس کا مطلب کیا ہے کہ یہ ڈیولپمنٹ ضروری ہے اور اس سرچارج سے نہیں ہوئی تو وہ پیسہ کہاں گیا. ٹھیک. دوسری آپ انکوائری کرائیں کہ جو تقسیم کار کمپنیاں ہیں بجلی کی, ان کمپنیوں نے اپنا منافع شو کیا, فرض کیا 2,000 ارب روپے, تو انہوں نے ساتھ ہی 2,300 ارب روپے کا اپنا خرچہ دکھا دیا. وہ پیسے کہاں گئے؟ یہ بہت بڑا فراڈ ہوا ہے. عمران خان کو سب سے پہلے کرپشن پہ ہاتھ ڈالنا ہے تو یہاں ڈالو. اور شبلی فراز نے اس کے لیے پورا ایک فریم ورک تیار کر لیا, اس تیار فریم ورک پہ پہلے کام کرو. دیکھتے شبلی فراز کی جو رپورٹ سامنے آ رہی ہے اس میں مزید کیا کچھ ہوتا ہے. کرپشن کا ہوتی صاحب آپ نے ذکر کیا ہے اور کرپشن اس قوم کا المیہ. اب سندھ کی 9 منتخب حکومت بھی کرپشن کے خلاف سرگرم ہو گئی ہے اور 1985 سے لے کے 2007 تک جتنی بند کارروائیاں ہیں, بند فائلیں ہیں, ان کو کھولنے کا فیصلہ کر لیا گیا ہے. امین شاہ ہمارے نمائندے کراچی سے ہمارے ساتھ موجود ہیں, ان سے جانتے ہیں. امین, بتائیے گا, بظاہر جو آپ کی خبر ہے اس میں ارباب غلام رحیم کا نام سر فہرست ہے. محکمہ اینٹی کرپشن سندھ, اس کی اپنی کارکردگی پہ بہت سے سوالات ہیں, اور کیا پیپلز پارٹی کے لوگوں میں سے بھی کوئی ہے جس کے خلاف یہ کارروائیاں ہوں گی؟ جی دیکھیں, آپ نے بالکل صحیح کہا کہ سابق وزیر اعلیٰ سندھ ارباب غلام رحیم کا نام جو ہے وہ سر فہرست ہے. یہ تقریباً کوئی 1985 سے 19 نومبر 2007 تک جو وزرائے اعلیٰ آئے ہیں سندھ میں, یہ ان سے متعلق یہ کیس ہے, اور یہ کہا گیا ہے کہ انہوں نے ایز اے وزیر اعلیٰ کوئی اراضی الاٹمنٹ کی ہے. اس کے علاوہ انہوں نے اپنے ثوابدیدی فنڈ سے جو ترقیاتی منصوبے شروع کرائے ہیں, ان کے اندر جو شکایات ہیں اور وہ ان کے اندر جو انکوائریاں چل رہی تھیں جو بند کر دی گئی تھیں, انہیں ری اوپن کرنے کی بات کی گئی ہے. حکومت سندھ کا نیب سے ویسے ہی تنازع رہا ہے, اور اب جبکہ عمران خان نے ایک احتساب کی بات کی ہے تو یقیناً حکومت سندھ بھی اس پر احتساب کا عمل جو ہے وہ بھی چاہے گی کہ یہاں احتساب کا عمل ہو. اور جیسا کہ وزیر اعلیٰ سندھ نے حلف برداری کے بعد, کابینہ کی حلف برداری کے بعد جب وہ مزار قائد گئے تو انہوں نے وہاں بھی اس کا اظہار کیا کہ احتساب ضرور ہو مگر سیاسی انتقام کا نشانہ نہیں ہونا چاہیے. جہاں تک بات ہے ان کیسوں کی, تو تقریباً یہ 6 وزرائے اعلیٰ ہیں اور ان میں سے کسی بھی وزیر اعلیٰ کا تعلق پیپلز پارٹی سے نہیں ہے. یہ ادوار مختلف حکومتوں کا رہا ہے, اور سابق صدر پرویز مشرف کی جب حکومت ختم ہوئی تھی تو آخری وزیر اعلیٰ ارباب غلام رحیم تھے.
لیکن جہاں تک ہم اس کیس کو دیکھتے ہیں اور جس طرح اس کو ری اوپن کرنے کی بات کی گئی ہے تو معاملہ یہ ہے کہ واٹر کمیشن دیگر جو ہے وزرائے وہ اعلیٰ سندھ کون سے میں ہیں ایک جی اس میں سید غوث علی شاہ ہیں، اس کے علاوہ جو ہے اس میں مظفر حسین شاہ جن کا تعلق فنکشن لیگ سے ہے وہ بھی ہیں، جبکہ لیاقت علی جتوئی ہیں، علی محمد مہر ہیں، اور ان کے علاوہ جو ہے ممتاز بھٹو وہ ایز اے نگران وزیر اعلیٰ انہوں نے کچھ الاٹمنٹ کی تھی اراضی کی اپنے آبائی علاقے لاڑکانہ میں، ان کا نام بھی اس کے اندر شامل ہے، اور یہ کہا گیا ہے کہ انہوں نے جتنی بھی اراضی جو ہے وہ الاٹ کی ہے مختلف لوگوں کو، اور یہ چونکہ سرکاری اراضی الاٹ کی گئی تھی تو اب جائزہ یہ لیا جا رہا ہے کہ قواعد کے مطابق ہوئی ہے یا کوئی بائی پاس کیا گیا ہے، جو یہاں الاٹمنٹ کے جو قوانین ہیں انہیں بائی پاس کیا گیا، یہ تمام کے سپریم کورٹ میں بھی ہیں اور واٹر کمیشن بھی ان پر تحقیقات کر رہے ہیں، کیونکہ محکمہ آب پاشی کی بہت بڑی یعنی کافی تعداد میں اراضی تھی جو مختلف وزرائے اعلیٰ کے دور میں اپنے من پسند لوگوں کو الاٹ کی گئی۔ اب واٹر کمیشن جب بیٹھا ہے کہ سندھ میں پانی کی قلت اور فراہمی آب اور نکاسی آب کے جن منصوبے میں جو معاملات سامنے آ رہے ہیں تو میرا خیال یہ ہے کہ حکومت سندھ اس سے بچنے کے لیے کہ کل واٹر کمیشن یا سپریم کورٹ انہیں کہے کہ یہ معاملات کیسے ہوئے اور ان کی تفصیلات بلائیں، تو انہوں نے قبل از وقت جو ہے وہ اس کی انکوائریاں شروع کر دی ہیں تاکہ اگر سپریم کورٹ کی طرف سے یا واٹر کمیشن امین شاہ یہ بتائیے کہ آپ نے کہا کہ انہیں اراضی الاٹ کی گئی ہے، یہ الاٹمنٹ جو ہے یہ نیلامی پہ ہوئی تھی یا کسی اور طریقے سے؟ اور دوسرا یہ بتائیے کہ اس میں جو پیمنٹ ہوئی ہے الاٹمنٹ پہ وہ پیمنٹ کوئی بہت کم تھی یا مناسب تھی؟ دیکھیں جی یہ شکایات تو یہاں ہیں کہ جو حکومت کی طرف سے یعنی وزرائے اعلیٰ کی طرف سے جو اراضی الاٹمنٹ ہوئی ہے اس میں بہت جھول ہے، نیلامی کے ذریعے نہیں ہوتی، یہ وزیر اعلیٰ کا ایک اختیار تھا اس سے پہلے، اب کچھ قوانین چینج ہوئے ہیں لیکن اس سے پہلے یہ اختیار تھا کہ ان سے وہ کسی بھی درخواست گزار کو اراضی الاٹ کر سکتے تھے۔ اب اراضی کی قیمت کا تعین کا جو معاملہ ہے وہ بہت مشکوک ہے، یہاں سرکاری اراضی کی جو مارکیٹ ویلیو ہے وہ کچھ اور ہوتی ہے، لیکن جو تعین کیا جاتا ہے جس قیمت پر اراضی فروخت کی جاتی ہے اس سرکاری قیمت میں اور اس میں فرق ہے، اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ نیب کے اب تک جتنے بھی کیسز آئے ہیں وہ چاہے بلدیات کی اراضی سے متعلق ہو یا دیگر مختلف سرکاری محکموں کی اراضی یا ریونیو ڈپارٹمنٹ سے متعلق، تو اس میں اب تک جتنے بھی بیوروکریٹس کو سزا ہوئی ہے یا ایک سابق ایم پی اے علی مردان شاہ اور ایک اور ایم پی اے تھے میرپور خاص سے، انہیں سزا ہوئی تھی کہ انہوں نے وابڈا کو جو اراضی فروخت کی تھی اپنی، اس میں یہی بات سامنے آئی تھی کہ جو مارکیٹ ویلیو تھی اس کے بجائے کم قیمت جو ہے وہ لگائی گئی اور وہ اراضی فروخت کی گئی۔ لیکن ارباب غلام رحیم کا جو کیس ہے تھرپارکر میں، انہوں نے ایک جو ہے وہ وہاں پانی کا ایک ذخیرہ کرنے کے لیے ایک چھوٹا ڈیم ہم کہہ سکتے ہیں کہ ایک چھوٹے ڈیم کے لیے انہوں نے پہلے اپنی اراضی سرکار کو فروخت کی، پھر اس پر 10 ارب روپے خرچ کیے، 10 ارب روپے خرچ کرنے کے بعد وہ اراضی وہاں وہ منصوبہ نہیں بن سکا، 10 ارب روپے بھی خرچ ہو گئے، منصوبہ نہیں بن سکا، پھر وہی اراضی آگے کسی اور کو بیچ دی گئی، تو وہ ایک اس طرح ڈبل فائدہ جو ہے وہ حاصل کیا گیا۔ اسی طرح اور بھی کچھ کیسز ہیں جن کی انکوائری جو ہے وہ چل رہی ہے اور آہستہ آہستہ یہ معاملات جو ہے وہ سامنے آئیں گے۔ ہمارے ساتھ موجود تھے، لیکن سوال ہے کہ سندھ حکومت کی جانب سے جو انسداد کرپشن کارروائی کا آغاز ہو رہا ہے اس میں پیپلز پارٹی کے کسی وزیر اعلیٰ کا نام نہیں ہے۔ پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائن پی آئی اے قومی ایئر لائن تباہالی کے دہانے پر تو پہلے سے ہے، بلکہ بہت برے حالات ہیں۔ ان کے سی ای او صاحب جو ہیں، جو لوگ کچھ بھٹی صاحب خبر کہانی جو بظاہر مجھے لگ رہی ہے وہ یہ ہے کہ جو پی آئی اے کے لیے کچھ خیر خواہ ہیں، اس کو بچانے کی بھی کوشش کرتے ہیں، تو ایٹ دا اینڈ وہ کسی انتقامی یا محکمانہ کارروائی کا نشانہ بن جاتے ہیں۔ اب کی بار چیف ایگزیکٹو آفیسر نے کیا کیا؟ فیصل دیکھیے، پی آئی اے ہماری تباہال پبلک سیکٹر انٹرپرائزز میں سے یہ وہ کمپنی ہے جو بدترین تباہلی سے دوچار ہے، لیکن المیہ یہ ہے کہ ہماری قومی ایئر لائن ہے، دنیا بھر کے اندر پاکستان کی ایک پہچان ہے، لوگ ٹریول کرتے ہیں۔ 5 سال پہلے بدترین صورتحال سے دوچار تھی مسلم لیگ نون کی حکومت، جس کے اندر ایسا وزیر تھا جس کی اپنی ایک ایئر لائن تھی، اور پھر وہ وزیر اس ملک کا وزیر اعظم بنا، جن کی شاید کا نباسی صاحب کی میں بات کر رہا ہوں،
اپنی وہ بہت پروفیٹیبل اپنی کمپنی بلو رن کر رہے تھے. کچھ امید تھی کہ شاید وہ اس کمپنی کو تباہ حالی کو ایٹ لیسٹ روک سکیں, منافع بخش نہ بنا سکیں, لیکن اس کمپنی کی اس کی پی آئی کی جو یہ حالت ہے کہ وہ اس کے پاس قرض ادائیگی کے لیے پیسے نہیں ہیں, اس کے تیاروں کے اندر فالٹس ہیں, اس کے پاس تیاروں کی کمی ہے, وہ اسے نکال سکے. لیکن یہ تو نہ ہو سکا. آج نوبت یہاں تک پہنچ گئی ہے کہ پی آئی اے کے تیاروں کو فیول کی فراہمی کی وجہ سے وہ اڑان نہیں بڑھ پا رہے. 5 فلائٹیں آپ کی کینسل ہو رہی ہے کہ پی ایس او آپ کو فیول دینے کو تیار نہیں ہے. ماجرا کیا ہو؟ ماجرا یہ ہو کہ انہوں نے 2 مرتبہ مسلم لیگ نون کے دور حکومت کے اندر انہوں نے چیف ایگزیکٹو آفیسر کی اپوائنٹمنٹ کی. پہلے لے کے آئے جرمن شہری برینڈ ہلڈن برینڈ کو, آئے انہوں نے ڈاکہ ڈالا, نقب زنی کی, مال لوٹا, ای سی ایل میں نام ڈالا, ایف این انکوائری کی اور وہ فرار ہو گئے. مہتاب عباسی صاحب کی سپورٹ حاصل تھی. اس کے بعد دوبارہ مہتاب عباسی صاحب کی سپورٹ سے ایک نیا چیف ایگزیکٹو آفیسر مشرف رسول کو تعینات کیا گیا اور کہا گیا کہ اس مرتبہ 2017 میں اپوائنٹ ہوا کہ اب پی آئی کی صورتحال بہتر ہوگی. شاہد خان عباسی صاحب موجود تھے, لیکن اسی عرصے کے دوران پی آئی کو ریوائیو کرنے کی کوشش ہی کی گئی اور چیف آپریٹنگ آفیسر ضیاء قریشی صاحب کو اپوائنٹ کیا گیا, جو واحد ایک پی آئی کے اندر ایک ٹاپ سلاٹ کے اندر ایک آفیسر تھے جن کا انٹرنیشنل لیول کے اوپر ایئر لائن کی انڈسٹری کو چلانے کا تجربہ تھا, ایئر لائن انڈسٹری کو کرائسس سے نکالنے کا تجربہ تھا. انہوں نے پی آئی کا اسٹریٹجک بزنس پلان تیار کیا کہ کس طریقے کے ساتھ ہم نے پی آئی کو منافع بخش بنانا ہے, کس طریقے کے ساتھ ایک خسارے سے نکالنا ہے. شاہد خان عباسی صاحب جو خود ایئر انڈسٹری کے معاملات کو زبردست طریقے سے جانتے ہیں, ان کو پریزنٹیشن دی گئی. ضیاء قریشی صاحب کی پرائم منسٹر ہاؤس کے ساتھ اندر میٹنگز ہوئیں, ان کی منٹس جو جاری ہوئے, ان کی کارکردگی کو سراہا گیا, ان کا تیار کردہ اسٹریٹجک بزنس پلان اپروو کیا گیا کہ پی آئی اے کو ہم اس کو ریوائیو کریں گے. اس کے بعد پی آئی کے بورڈ آف ڈائریکٹرز کی میٹنگ ہوئی, انہوں نے اپنا پلان دیا پی آئی کو ہم نے کیسے کرائسس سے نکالنا ہے. بورڈ آف ڈائریکٹر نے اپریشیٹ کیا ان کی کارکردگی کو, لیکن وہ مشرف رسول صاحب جن کی تقرری آڈیٹر جنرل آف پاکستان نے خلاف قانون ثابت کر دی ہے, جنہوں نے کہا ہے کہ مشرف رسول صاحب کی اس اہل ہی نہیں تھے کہ وہ پی آئی کی پوسٹ کے اوپر سی او کی پوسٹ کے اوپر اپوائنٹ ہوتے, ان کا مطلوبہ تجربہ نہیں تھا, ان کی ڈگری نہیں تھی. ان کا تجربہ کیا تھا؟ مہتاب عباسی کے ساتھ کام کرنے کا تجربہ تھا, ان کے وہ قابل اعتماد تھے, ان کو اپوائنٹ کیا گیا اور انہوں نے آ کر وہی کام شروع کر دیا جس مخصوص مقصد کے لیے انہیں اپوائنٹ کیا گیا. پلان یہ بنا, ایڈورٹیزمنٹ دی گئی کہ ہم نے پی آئی کے پاس تیارے کم ہیں, لیز پر تیارے خریدنے ہیں اور کچھ پی آئی اپنے نئے تیارے بھی خریدنی ہے. پورا پلان بنا, 50 ارب روپے کا یہ پلان تھا, $500 ملین کا. ٹینڈر ہو گئے, شارٹ لسٹنگ کا پروسیس ہوا, تو مشرف رسول صاحب نے درمیان میں اپنی کاروائی کا آغاز کیا, چونکہ وہاں پر جو چیف فائنینشل آفیسر تھے نیر حیات صاحب, جن کو ان کے عہدے سے تبدیل کیا جا چکا ہے, ان کا بھی بڑا امپورٹنٹ رول تھا, کمپیٹنٹ آفیسر تھے, اور چیف آپریٹنگ آفیسر جن کا اصل ایکسپیرینس تھا, ایکسپرٹیز تھی, ان کو کہا گیا کہ آپ کے اوپر ہم ایک اور 3 رکنی کمیٹی بنا رہے ہیں جو لیز کے اوپر جو تیارے حاصل کرنے ہیں, $500 ملین کی ڈیل ہے, اس کو وہ سپروائز کریں گے, آپ نے ان کے ماتحت کام کرنا ہے. ان لوگوں نے انکار کیا کہ نہیں, سی او کے اوپر کمیٹی ہوگی, سی او کے اوپر کمیٹی ہوگی, اور وہ کمیٹی ہوگی جن کا تیاروں کی خریداری سے متعلق کوئی تجربہ نہیں ہے. وہ اوپر بیٹھ کے سارے معاملات کریں گے, وینڈر کے ساتھ معاملات طے کریں گے, آپ یعنی کہ ساری گیم وہ سیٹ کریں گے, آپ نے صرف اس کے اوپر ٹھپے لگانے ہیں. لوگوں نے انکار کیا, ان کی مس مینجمنٹ تھی, ان کی ریگولیرٹیز تھی. چیف آپریٹنگ آفیسر ضیاء قریشی نے انکار کیا, چیف فائنینشل آفیسر نیر حیات نے انکار کیا. نیر حیات کو ان کے عہدے سے تبدیل کر دیا گیا, چونکہ ان کی جو ایکٹنگ چیئرمین ہیں ان کے ساتھ بھی ان کی صحیح انڈرسٹینڈنگ ہے. اس کے بعد چیف آپریٹنگ آفیسر ضیاء قریشی صاحب کو پرفارمنس کی بنیاد کے اوپر 17 اگست کی رات کو راتوں رات ان کو چیف ایگزیکٹو آفیسر نے خلاف ضابطہ ان کو برطرف کر دیا. ان کی اپوائنٹمنٹ کی تھی بورڈ آف ڈائریکٹرز نے, آپ کے پاس یہ اختیار نہیں تھا. کس بنیاد کے اوپر ہٹایا گیا؟ کی پرفارمنس انڈیکیٹرز تھے, پرفارمنس رپورٹ فروری 2018 میں جمع ہوئی تھی, اگست میں جا کے راتوں رات انہوں نے اس کی کالپ نوٹس کر کے اس کو بلا کر ان سے کہا کہ آپ اس کے اوپر جواب دیں. بتائیے, جو کمیٹی سی او کے اوپر بٹھانی اس میں کون لوگ تھے؟ اس کے اندر پی آئی کے اپنے 3 لوگ تھے, جن کا غیر متعلقہ شعبوں کے لوگ تھے, جن کا کوئی تجربہ نہیں تھا, کسی صورت ان کی یہ ذمہ داری نہیں تھی. ان لوگوں نے رجسٹ کیا, اس ایک کو برطرف کر دیا گیا, دوسرے کو ہٹا دیا گیا. اس کے بعد کیا ہوا, آڈیٹر جنرل آف پاکستان نے, ہمارے پاس یہ پوری آڈٹ رپورٹ ہے جو کہ ہماری اسکرین پر چل رہی ہے, انہوں نے مشرف رسول صاحب, ان کی مطلوبہ قابلیت نہیں ہے, تجربہ نہیں ہے, وہ شارٹ لسٹ نہیں ہوئے تھے. مہتاب عباسی صاحب نے اپنا انفلوئنس استعمال کر کے اپوائنٹ کروایا. جو پچھلا سی او تھا اس کی 5 لاکھ تنخواہ تھی, ان کو 20 لاکھ تنخواہ دی گئی. اس کے بعد ان کو جو ایئر ٹکٹس کا ان کو استحقاق حاصل تھا, اس سے کہیں زیادہ ایئر ٹکٹ کا استعمال کیا. ایڈیٹر جنرل آف پاکستان نے ان کو فوری طور کے اوپر مشرف رسول صاحب کو عہدے سے برطرف کرنے کی, ریموو کرنے کی سفارش کی ہے, اور ان سے 16 کروڑ روپے ریکوری کی سفارش کی ہے. ترجمان مشہود تاجور صاحب ہیں پی آئی کے, ان سے ہم نے رابطہ کیا 2 پوائنٹ کے. انہوں نے کہا جی کہ جو
सी ओ मुशर्रफ रसूल साहब की अपॉइंटमेंट का मामला है। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान इस केस को सुन रहे हैं। नैब तहकीकात का आगाज कर चुका है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में केस जेर समात है। इसके ऊपर मैं कमेंट नहीं कर सकता, वहां से फैसला आ जाएगा। लेकिन उन्होंने इस बात की तस्दीक की है कि ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान ने सीओ पीआईए मुशर्रफ रसूल साहब की तकर्री को खिलाफ कानून डिक्लेयर कर दिया है। तर्जुमान कह रहे हैं, तर्जुमान ने इस बात की तस्दीक की है। दूसरा, उन्होंने कहा कि जो हमने सीओ चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर ज़िया कुरैशी साहब को रिमूव किया है, वो कहते हैं जी हमने उनकी परफॉर्मेंस एवेल्यूएशन कर रहे थे, उनको नोटिस सर्व किया, वो पेश नहीं, उनको हटा दिया गया। फरवरी के अंदर उनकी परफॉर्मेंस रिपोर्ट सबमिट हुई है। आपने मार्च में टेकअप नहीं की, अप्रैल में टेकअप नहीं की, मई में आपने नहीं पूछा, जून में नहीं पूछा, जुलाई में नहीं पूछा, अगस्त में जब आपने $500 मिलियन के कॉन्ट्रैक्ट के अंदर उसके ऊपर हाथ साफ करने की कोशिश की, अफसरान ने रेजिस्ट किया, आपने उनको रिमूव कर दिया। इस बात की उन्होंने तस्दीक की। मामला नैब के पास है। मुशर्रफ रसूल साहब को जब इमरान खान साहब इस बात का ऐलान कर चुके हैं कि करप्ट अनासिर के पीछे जा रहे हैं, ऑडिटर जनरल खिलाफ कानून तकरीर करार दे चुका है। नैब आपकी इंक्वायरी कर रहा है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आपके खिलाफ केस जेर समात है। पीआई को मजीद तबाहाली से दो चार न करें। हज सीजन के दौरान फ्लाइट्स की कमी थी, लीज पर उनको तैयारी हासिल करने की सिफारिश की गई, उन्होंने तैयारी हासिल नहीं करने दिए। खुदा के लिए इस मुल्क के ऊपर, इस एयरलाइन के ऊपर रहम कीजिए। एक पॉइंट है यहाँ, आपके ख्याल में जो तहरीक इंसाफ की नई पॉलिसी सामने आ गई है और उसी पे वो अमल करेंगे, वो ये है कि पीआईए और पाकिस्तान स्टील इनको दोबारा खड़ा करके हम बेचेंगे। तो क्या दोबारा खड़ा करने के साथ साथ या उससे पहले ये इंक्वायरीज मुकम्मल हो जानी चाहिए? यकीनी तौर पे उससे पहले इंक्वायरी मुकम्मल होनी चाहिए और जो लोग इसके अंदर मुलविस हैं उनके खिलाफ कानून के मुताबिक कार्रवाई होनी चाहिए। नैब एक्टिव है, लेकिन नैब को अब वो 6-8 महीने इंक्वायरी नहीं करनी चाहिए, डे एंड नाइट इसके ऊपर काम करें। अदरवाइज पीआईए के अंदर जब तक असद उमर साहब ने वादा किया था कायमा कमेटी के अंदर कि पीआईए को काली भेड़ों से पाक करेंगे, असद उमर साहब और नैब का कड़ा इम्तिहान है कि अब वक्त आ गया अपना रोल प्ले करें। और उसके साथ मैं आपको तजवीज़ करूंगा, हमारे पास टाइम भी कम है कि अगर हम ओवरसीज पाकिस्तानी से मुतल्लिक अपनी स्टोरी को आगे बढ़ाएं तो उसको जरा कर ले। अच्छी खबर है वो, और ओवरसीज पाकिस्तानी जो हैं अब उनको ये हक मिल गया है कि वो दुनिया में जहां कहीं भी हों वो अपना वोट कास्ट कर सकते हैं, और जो कमिंग इलेक्शंस है यानी ज़िमनी इंतखाबात से ये सिलसिला शुरू हो सकता है। भट्टी साहब, तकरीबन 65 लाख लोग हैं जो ये वोट जो है जिसको कास्ट कर सकते हैं। इसके लिए एक बड़ी जिद्दोजहद रही है। हालांकि ये इतना गंभीर मामला नहीं था, वोटर्स रजिस्टर्ड थे इन इलेक्शंस में भी। असल कौन है रूह रवां, ये कार्रवाई किसने की है? फैसल, देखिए हमने अपने प्रोग्राम में इस मामले को मुसलसल टेकअप किए रखा। 5 साल कबल कोर्ट से रजू किया गया मिस्टर दाऊद गजनवी साहब की तरफ से कि बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानी जिन्हें 65 लाख से 75 लाख तक बताया जा रहा है, इनको हक़ राह दही इनके पास होना चाहिए, इनके पास वोट डालने का हक होना चाहिए। लेकिन वो हमारा पुराना फरसूदा निज़ाम इसके सामने रुकावट था, कोई इनिशिएटिव लेने को तैयार नहीं था। अदालतों का दरवाज़ा खटखटाया गया, इस्लामाबाद हाई कोर्ट, उसके बाद मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का एक बड़ा इस कौम के उनका एक बड़ा कंट्रीब्यूशन है, उनकी एक बहुत बड़ी उनका ये इनिशिएटिव है कि उन्होंने इस मामले को टेकअप किया। नादरा से मावनत हासिल की गई, नादरा को डायरेक्शन दी गई कि आपको सिस्टम तैयार कीजिए। नादरा ने सिस्टम तैयार किया, उसका टेस्ट रन हुआ, एक आई वोट ऐप तैयार की गई जिसके जरिए से अब बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों को पाकिस्तान के अंदर जो सियासी अमल होता है, जो इलेक्शन का अमल होता है, उसका हिस्सा बनने की इजाज़त दे दी गई है। और अब जो 14 अक्टूबर को ज़िमनी इलेक्शन होगा, बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानी इस नए आई वोट एप्लीकेशन के जरिए अपना वोट कास्ट कर सकेंगे। बहुत बड़ी तब्दीली है। एक और तरीका इससे पहले था कि आप अपने काउंसिल खाने में या सफारत खाने में जाएंगे, वहां जाके आप वोट कास्ट करेंगे, जो आपकी मैनुअल वोटिंग, अब उसकी भी जरूरत नहीं है, ये नहीं जाना पड़ेगा। वहां पर भी जा सकते हैं, लेकिन आपके पास सिस्टम भी आपके पास मौजूद है जहां पर आप अपना शनाख्ती कार्ड को इस्तेमाल करते हुए आप जाएंगे एक मखसूस ऐप के ऊपर, कंप्यूटर के जरिए से आपका जो बैलेट पेपर होता है, ई बैलेट पेपर जारी होगा, उसको आप कास्ट करेंगे और वो वापस रिटर्निंग ऑफिसर के पास पहुंचेगा और वो उसको कलेक्ट करेंगे। पूरा मैकेनिज्म तश्कील दिया गया है। अगर इसके हवाले से हमें ज्वाइन किया दाऊद गजनवी साहब ने, तो हमसे मजीद इसका टेक्निकल तरीके का बैरिस्टर दाऊद गजनवी साहब हमारे साथ लाइन पे मौजूद हैं क्या? जी बैरिस्टर साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सबसे पहले तो मुबारक हो, आपने बड़ी कोशिश की है। ये बताइएगा इसमें रुकावटें कौन कौन सी रहीं, और क्या ये मामला इसी तरह कॉम्प्लिकेटेड था जितना इसने वक्त ले लिया? हेलो जी बैरिस्टर साहब, आपको आवाज आ रही है? जी जी बैरिस्टर साहब, सबसे पहले तो आपको मुबारक हो, आपने बड़ी कोशिश की ओवरसीज पाकिस्तानीज के वोट के लिए। दूसरा ये बताइएगा, क्या ये मामला इतना ही पेचीदा था? कौन सी रुकावटें आपने पेश की हैं इसमें? हाँ, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और आई एम रियली रियली थैंकफुल टू गॉड कि इट वाज नॉट अ रियली इजी टास्क
کیونکہ یہ ایک ایسا کاز ہے جو 1992 سے اس کے اوپر اسٹرگل ہو رہی تھی، لیکن اس کا جو میکنزم تھا وہ کسی بھی ایئر میں یا کسی بھی گورنمنٹ کے دور میں کبھی بھی بند کر اور اس طرح پریکٹیکل ایسپیکٹ میں نہیں تھا آیا کہ اب جو اکتوبر 2018 کے بائی الیکشنز ہیں اس میں اٹ از گونا بی دی فرسٹ ٹائم ان پاکستان ہسٹری کہ یہ جو ووٹ ہے یہ کاؤنٹ ہوگا اوورسیز پاکستانیوں کا بائی الیکشن کے ریزلٹ. سو آئی تھنک دس از ایکسٹریملی فینامینل، کیونکہ ہم نے تو 2013 کے اندر یہ کاز. اچھا بیرسٹر صاحب یہ میکینزم کس کی جانب سے سجیسٹ کیا گیا؟ کیا اس میں نادرا نے ہیلپ آؤٹ کیا، الیکشن کمیشن کا اپنا ہے یا آپ کی جانب سے؟ اور طریقہ کار کیا ہوگا تھوڑا سمجھا دیجیے گا، چونکہ 14 اکتوبر کو عوام کو بیرون ملک مقیم پاکستانی کو یہ حق حاصل ہوگا. ٹھیک ہے، دیکھیں جو میکنزم ہے نا وہ جب سپریم کورٹ میں الیکشن کمیشن آف پاکستان اور نادرا دونوں کو بلایا گیا اور دونوں کی کولیبریشن کے ساتھ ایک ٹاسک فورس بنائی گئی اور پھر ٹاسک فورس کے ایکٹر نادرا ہے، نادرا نے یہ میکنزم تیار کیا 15 یا 16 کروڑ جو الیکشن کمیشن نے ان کو پیسے یہ ریلیز کیے. تو جب میکنزم بنا تو میکنزم کے بعد ایک تھرڈ پارٹی اسسمنٹ کی ہوئی جی بٹلر نام کی کمپنی تھی دبئی میں جس نے اس کو اسیس کیا، اس کے سارے جو ایسپیکٹ ہے اس کو اسٹڈی کیا اور اس کے اوپر ایک رپورٹ پیش کی جی جو پبلک ہو گئی ہے. اس کے اندر کچھ خطرات بھی تھے لیکن زیادہ تر یہی تھا کہ اس کو ٹرائی کیا جائے. اچھا اب جو میکنزم تیار ہوا ہے، دیکھیں یہ باہر میکنزم ہے دنیا کا جو اتنے بڑے لارج اسکیل تک کبھی بھی ووٹ میں ابھی تک یوز نہیں ہوا، تو اس کا نام ہے ٹھیک. بیرسٹر صاحب آواز میں کچھ خلل ہے، بہت شکریہ آپ کا موقف ہم نے لے لیا. ہوتی صاحب نادرا نے یہ سسٹم جو ہے اور الیکشن کمیشن کی کولیبریشن سے آر ٹی ایس بھی ان دونوں نے مل کے ہی تیار کیا تھا اور اس نے جو انتخابات ہیں بالخصوص اپوزیشن کی جماعتوں کی جانب سے وہ مشکوک بنانے میں بڑا کردار ادا کیا آر ٹی ایس کے فیلئر نے. آر ٹی ایس کا فیلئر جو ہے وہ در حقیقت جو اپوزیشن ہے وہ کہتی ہے، عمران خان تو اس پہ بات نہیں کرتا، تحریک انصاف نے آج تک ایک موقف بھی اختیار نہیں کیا اس پہ، لیکن جو اپوزیشن ہے وہ کہتی ہے کہ اس کو جان بوجھ کے خراب کیا گیا. لیکن اس میں ایک گنجائش موجود ہے، وہ یہ کہ یہ پہلی دفعہ ہو رہا تھا. تو پاکستان میں ٹیکنالوجی کے ویسے بھی لوگ دشمن ہیں کیونکہ ٹیکنالوجی تو غلط کاموں کو پکڑتی ہے، تو اس کی وجہ سے جو رویہ ہے بیوروکریسی کا وہ یہ ہے کہ مشین کو نہ چلنے دو، سارے کام مینولی کرو تاکہ کچھ گنجائش نکل سکے. تو یہ میرا خیال ہے کہ اس روایت کی وجہ سے منشی سسٹم جو ہے اور کلرکی سسٹم برقرار رہے. آر ٹی ایس نے کہا کہ یہ پہلی دفعہ ہوا، لیکن آر ٹی ایس ڈیزائن ہی ایک دن کے لیے کیا گیا تھا بٹی صاحب، وہی اس کا پرپس تھا. اس کے بعد ضمنی الیکشن میں تو اس کا وہ سلسلہ نہیں رہے گا. لیکن نادرا کا یہ کلیم ہے کہ وہ ایک دن میں 20 لاکھ انگوٹھے ان کو پروسیڈ کر سکتے ہیں. ایک دن کے لیے اس سسٹم کو ڈیزائن کیا گیا تھا. اس پہ کیا آپ کیا سمجھتے ہیں؟ کوئی انکوائری وغیرہ ہونی چاہیے؟ دیکھیے یقینی طور پہ انکوائری ہونی چاہیے اور یہ انکوائری انڈر پروسیس ہے، اس کی ایویلیوشن کی جا رہی ہے. یہ ایک دن کے لیے بھلے ہو آپ پہلے ٹیسٹ رن کرتے ہیں اور اگر آپ نے 20 لاکھ انگوٹھے لگنے تو آپ اس کی کیپیسٹی کہیں زیادہ رکھتے ہیں اور آئی ٹی کا جدید اس کے طریقہ کار سے موجود ہے. آپ سرٹیفکیشن حاصل کر سکتے ہیں کہ یہ سسٹم کس حد تک افیکٹولی کام کر سکتا ہے اور کتنا اس کے اوپر لوڈ آ سکتا ہے. پہلے ایک آر ٹی ایس کا ایشو ہوا، اس کو ڈسپیوٹ بنا اور اب بہت سی جماعتیں اس کے اوپر اعتراضات اٹھا رہی ہیں. اب لازم ہے کہ جو بیرون ملک مقیم پاکستانیوں کو اپنے ای ایپلیکیشن کے ذریعے ای ووٹ کا حق دیا ہے، اس کا بھی نادرا کو تھوڑی سی ذمہ داری کا مظاہرہ کرنا چاہیے. جو پہلے فیلئر رہی ہیں، جو پہلے ڈرا بیکس رہے ہیں، ان کے اوپر قابو پانا چاہیے تاکہ یہ جب یہ حق ملا ہے تو 14 اکتوبر کو یہ مترازہ نہ ہو. پروگرام کا وقت ختم ہو گیا. بہت شکریہ سہیل اقبال بھٹی صاحب آپ کا، اکرام ہوتی صاحب آپ کا، امین شاہ کراچی سے ہمارے ساتھ موجود تھے. امین آپ کا بھی بہت شکریہ، اس امید کے ساتھ کہ یہ جو نئی ایک امید روشن ہوئی ہے اوورسیز پاکستانیز کے لیے، نادرا الیکشن کمیشن اس کو پایہ تکمیل تک پہنچانے میں جو اس سے پہلے غلطیاں کی وہ دہرائیں گے نہیں. فیصل عباسی کو اجازت دیجیے.